کلپ نمبر 396۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ انفال کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الانفال، سورہ انفال کا تعارف۔ مقام نزول، صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور وہ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے شروع ہوتی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ انفال نام رکھنے کی وجہ، انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ سورہ انفال کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئیں، اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ نمبر 3، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 5، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے۔ سورہ اعراف کے ساتھ مناسبت، سورہ انفال کی اپنے سے ماں قبل سورت اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور سورہ انفال میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اے محبوب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح و صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یسألونک عن الانفال، اے حبیب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ شان نزول، اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے 2 روایات یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا، ہم تمہارے پشت پناہ تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جب اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ عز و جل کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ کسی